السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے لسنرز، اسلامی سال یعنی قمری سال یا سن ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ایک بابرکت مقدس مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سن ہجری سال تبدیل ہوتا ہے۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو حرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار اور قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدل کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت اور عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربی تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں۔ جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق حرمت و اکرام والے 4 مہینے ہیں، جن میں محرم، رجب، ذی-القعدہ اور ذی الحج شامل ہیں۔ ایک بار کسی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ مولائے کائنات سیدنا حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف ایک آدمی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہو تو محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع فرمایا۔ اللہ عز و جل ان روزوں کو اس کے 50 برس کے روزوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اس مقدس مہینے کا 10واں دن، جسے عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ عاشورہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں، یعنی بہت زیادہ برکتوں کا جمع ہو جانا، اور یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے۔ اسی لیے اہل عرب نے اس دن کو عاشورہ کے نام موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسی دن کو عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اماں ہوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اور اسی محرم کے 10ویں دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا دی گئی۔ اسی زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشورہ کے دن ہوئی، اور اس دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔
خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ہر ظلم برداشت کیا، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال بنے۔ دراصل امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کا گھرانہ رہتی دنیا تک حق اور شجاعت کی زندہ مثال ہیں۔ محرم کی 1 تاریخ کو امیر المؤمنین امام عادل خلیفہ راشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ شخص سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت سے گویا اسلام کے آغاز سے لے کر اختتام تک قربانی اور شہادت ہے۔ اسی لیے بھی اس دن کو عاشورہ کہتے ہیں، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنوں کے اعتبار سے جو بزرگیاں امت مسلمہ کو عطا فرمائیں، ان میں یہ 10ویں محرم کا دن بزرگی والا دن ہے۔ لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے چونکہ یہ دن 10 محرم کا ہے اس لیے عاشورہ کہلاتا ہے۔ سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم عطا فرمایا۔ لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس دن کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن زمین بھر سونا خرچ کرے تو بھی عاشورہ کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔